بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے پوری حکومت کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہونے والے پھول کھوٹے اجلاس کی جانب لگی ہوئی تھیں، ویسے ہی آخرکار جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں نئے آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک روایت تو موجود ہے، پاکستان کے اندر ایک یہ معاملہ تو موجود ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے ہمیشہ عدلیہ کی طرف کہ عدلیہ کا رسپانس کیا آتا ہے۔ اب جس طریقے سے قاضی کا ماڈل اپنایا گیا، قاضی ماڈل، قاضی ڈاکٹرن یا پھر قاضی فارمولہ اپنایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عدلیہ دونوں تینوں ایک پیج کے اوپر آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ پورا سال جو ہے ملک کے اندر فسطائیت کا اور بربریت کا نظام برپا کیا۔ اب جی ایچ کیو بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں آخرکار آگے 6 مہینے سال کیسے نکالنے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایک ہوا تو چل رہی تھی اندر کہ عدلیہ میں ججز جو ہیں وہ بار بار یہ شکایت کر رہے تھے، کمپلین کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر پریشر آتا ہے، ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس آتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، فلانا کے خلاف یہ فیصلہ کرنا ہے، فلانے کے خلاف یہ فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آئے اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور حلف کے مطابق ہم نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، تو جب اس قسم کا پریشر آتا ہے وہ پھر ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ یہ ججز 6 مہینے سال سے پہلے تو خیر آف دا ریکارڈ باتیں کرتے تھے، اب آن دا ریکارڈ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی خطوں کے ذریعے سے، تو یہ وہ جو خطوط تھے وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور حکومت کے متعلق تھے کہ آپ باز آ جائیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے تو اس کے اوپر ڈال دی مٹی۔ قاضی فائز عیسیٰ تو آیا ہوا تھا ایک کٹ پتلی بن کے، اور قاضی فائز عیسیٰ آیا ہوا تھا ایک ڈمی اور پاپٹ بن کے۔ وہ تو اس نے تو وہی کرنا تھا جو اسے حکم آنا تھا، اس نے تو ویسے کیا، اس نے سارے معاملے کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے بالکل ایک مختلف آدمی ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا، اور اس نے آتے ساتھ ہی جو پیغام دیا منصور علی شاہ کی متعلق اور جسٹس منیب اختر کی واپسی کے متعلق ججز کمیٹی میں، اب اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ تو معاملہ ہمارے کہیں الٹا گلے نہ پڑ جائے، اور یہ حکومت جس کو اتنی مرضی سے ایک تو پہلے لایا گیا، انسٹال کیا گیا، بعد میں اس کے سروائیول کا مسئلہ بن گیا، اس کے سروائیول کے لیے پھر آئینی ترمیم کی گئی، اب ترمیم کے بعد بھی اگر اپنی مرضی کا چیف جسٹس نہیں آتا تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں 2-3 اس وقت پلان جو ہیں وہ جی ایچ کیو کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے، اور اس میں جنرل عاصم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح سے ملک چلانا ہے، پاکستان چلانا ہے، اور یہاں پر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ ایک چند دن پہلے ایک بڑی ملاقات ہوتی ہے ایوان صدر میں آصف زرداری کی، اور اس کے بعد پھر ان کی دوڑیں لگتی ہیں۔ وہ جو آصف زرداری کی ملاقات کے بعد بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ کنوے کیا جاتا ہے، آصف زرداری بڑا اہم پیغام، وہ پیغام جو آصف زرداری کو پہنچایا گیا اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم کی جانب سے، وہ بلاول کے پاس پہنچا، بلاول لے کے پہنچا اس کو شہباز شریف کے پاس، کہ پیغام یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیا ہے، آپ اپنی مرضی کا بندہ تو لے آئے ہیں، لیکن آگے جو منصور علی شاہ ہیں یا منیب اختر ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ تو کٹھے ہو گئے، اگر انہوں نے ہلکا سا بھی عمران خان کو ریلیف فراہم کر دیا، اگر یہ اپنے ریلیف کے اوپر اڑ گئے، ڈٹ گئے، اب وہ کون سا ریلیف ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کی فکر ہے، وہ 2-3 بڑے بڑے مقدمات ہیں، جس میں ایک ہے الیکشن آڈٹ والا معاملہ، اس کے تحقیقات کا، دوسرا ہے اس کے اندر مخصوص نشستوں کا معاملہ، وہ الیکشن کے متعلق ہی ہے، اس کا تعلق الیکشن کے ساتھ ہی ہے، اور تیسرا یہ 63A کا فیصلہ، بہرحال وہ تو گئے اب خیر اتنا سیریس نہیں ہے، لیکن ملٹری کورٹس والا معاملہ جو کہ براہ راست عمران خان کے متعلق ہے۔ تو اگر ترمیم ہونے کے باوجود، اپنا بندہ لانے کے باوجود، اتنا تھیٹر اور ڈرامہ لگانے کے باوجود، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود، اگر ہمیں اپنی مرضی کے فائدے اور رزلٹ نہیں ملتے تو 10 میں کی پیار بچوں کھٹیا، پھر یہ والی صورتحال بن جانی ہے کہ بھئی معاملہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے، جتھے دی کھڑوتی اوتھے آن کھلوتی، تو کیا فائدہ ہوا؟
اتنی بھاگ دوڑ کرنے کا، 2 مہینے 3 مہینے کی ایکسرسائز کرنے کا، معاملہ تو ادھر ہی آ کے پھنس گیا، رک گیا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ آپشن کے طور پر رکھا ہے، اور پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ اگر ان سے گورنمنٹ نہیں چلنی، حکومت نہیں چلنی، عدلیہ مینج نہیں ہونی، تو پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ آئیں سامنے اور آ کر معاملات دیکھیں، کیونکہ پریشر بڑا آ رہا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ پریشر جو ہے امریکہ سے، برطانیہ سے جو آیا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس دباؤ کو فیل کیا کہ اگر امریکہ کے ساتھ بگڑ گئی، برطانیہ کے ساتھ بگڑ گئی، تو ایسے کتنے جا مانگے، ہم کیا کریں گے؟ وہ پیسہ، مال، پانی، ڈالرز، یہ وہ سارا کچھ بند ہو جانا ہے۔ وہ کا پانی بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو یہ فکر لگ گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھیجا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کچھ بناؤ، سیٹنگ شوٹنگ کرو۔ ادھر سے بڑا پریشر آ رہا ہے، عالمی پریشر۔ اب یہ نون لیگ کے اندر تو اتنی کیپیسٹی تو موجود نہیں ہے، نون لیگ کے اندر تو اتنا وہ دم خم نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ جا کے لابنگ کریں اور برطانیہ کے ساتھ جا کے لابنگ کریں۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی کو بنایا گیا، پیپلز پارٹی کو میدان میں لانے کا کہا گیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو چلنا پیسہ، وہاں تو چلنا ہے، فرمیں چلنی ہے پی آر کی اور لابنگ کی، تو کیا کریں اس کا؟ پھر عمران خان اتنا تکڑا آدمی ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود اس کی سپورٹ جو ہے وہ عالمی سطح سے آتی ہے۔ تو عمران خان ایک طرف ہے اور یہ تمام جماعتیں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سارے ادارے ایک طرف ہیں۔ اب عدلیہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے معاملہ۔ ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ بھی ہاتھ سے نکل رہی ہے، ججز بھی اب کنٹرول نہیں ہو رہے، آئینی ترمیم کر کے بھی ہم نے اس میں سے کچھ نہیں حاصل کیا، تو اب چیزیں اگر ریورس ہوگی اور ایک بھی معاملے کے اوپر ہلکا سا فیصلہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم سارے پھٹے پہ آ جائیں گے۔ ان کو یہ فکر لگ گئی ہے، سارا نظام الٹا پلٹا ہو جانا ہے۔ نہ صرف یہ گورنمنٹ کی سروائیول کی فکر ہے، چلے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اگر گورنمنٹ کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، شہباز شریف کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، اسی لیے تو نواز شریف اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا سامبو ہے نو، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، شہباز شریف جانیں، آپ جانیں، میرا ایسا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میرا ایک ووٹ تھا، آپ نے مجھ سے ڈلوا لیا، آئینی ترمیم کروا لی، مجھے صرف آئینی ترمیم کے لیے آپ نے ایک ووٹ کے لیے رکھا ہوا۔ میں وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم تھا، 4تھی بار بننے کے چکر میں بھر رہا تھا، آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں بننے دیا مجھے، تو میں تو جا رہا ہوں۔ وہ تو دوڑ گیا، شہباز شریف پیچھے اکیلا پھنس گیا، رسیا جیسے کنڈوں میں پھنس جاتی ہے وہ پھنس گیا۔ پیپلز پارٹی والے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ وہ، دائیں بائیں، تو اب کام چل نہیں رہا۔ اس وجہ سے یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔